بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 231 231۔ ارے ساری بدماشیاں تو تم سے ہو چکی ہیں، اس بار اپنے نومی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے نہیں پٹکاؤں گا۔ میں نے فرمان کو اپنا بیٹا نومی کہا تھا، اس لیے وہ خوش ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ یو آر سویٹ مائی ڈارلنگ، تم نے نومی کو بیٹا کہہ کر مجھے سارے جہاں کی خوشیاں دے دی ہیں۔ اب میں تم پر ضرور اعتماد کروں گی، تم سوچ کے ذریعے مجھے مس گائیڈ نہیں کرو گے۔ ہاں مگر شرط کیا ہوگی یہ طے کر لو۔ اگر میں جیت جاؤں گی اور سوزو کو اپنی صلاحیت سے واپس لے آؤں گی تو تم روزانہ 1 گھنٹہ نومی کو اپنی گود میں کھلایا کرو گے۔ اچھی بات ہے، اگر تم ہار جاؤ گی تو آئندہ کبھی شادی کا لفظ زبان پر نہیں لاؤں گی۔ ہاں، وہ پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ ایک اور کی خوشی کے لیے یہ بہت ضروری لفظ ہوتا ہے شادی کا، مگر وہ اس خوشی کو ہر حالت میں جیتنا چاہتی تھی، یعنی اسے نومی کی وجہ سے وہ اس کو اپنی ضد بنا لینا چاہتی تھی۔ وہ چند لمحے سوچ کر بڑے عزم سے بولی، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری طرح میں نے بھی ہارنا نہیں سیکھا، جیتنے کے لیے جان کی بازی لگا دوں گی، جو کو میرے ہاتھوں ہی واپس آنا ہوگا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری، تو وہی حال ہمارا ہے۔ وہاں سوزو کو اپنی جان کی بنی ہوئی ہے اور یہاں ہم شرطیں لگا رہے ہیں۔ ویسے یہ بھی بتاتا چلوں کہ میجر پاواگوچی میرا ٹارگٹ تھا اور میں اسی میجر کے پیچھے کام کرنے والی تنظیم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے سوزو کو کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ صرف کرنل کو بلیک میل کرنے کے لیے یا اسے موجودہ عہدے سے ہٹانے کے لیے سوزو کو ضمانت کے طور پر لے جا رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کو جانی یا جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اس لیے میں نے اسے سونیا کے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا۔ ہم کرنل کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ اس بار ہماری تلاشی نہیں لی گئی، ہمیں فوراً ہی کرنل کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وہ اپنی بیٹی کا لباس لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ سونیا کو دیکھتے ہی فوراً اس کی جانب لباس بڑھاتے ہوئے بولا، سونیا تم بھی میری بیٹی ہو، فار گاڈ سیک اپنی بہن سوزوکو کو فوراً ٹریس آؤٹ کرو۔ میں نے ابھی تک اس کی ماں کو اس کی گمشدگی کی خبر نہیں دی ہے، اسے معلوم ہوگا تو وہ بیٹی کے لیے رو رو کر برا حال کر دے گی۔ سونیا اس کے لباس کو سونگھنے لگی۔ سامنے میز پر 2 ریوالور، 2 پاکٹ سائز ٹرانسمیٹر اور کارتوس کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ کرنل نے مجھ سے کہا، تمہیں اور سونیا کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، انہیں رکھ لو اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے ایک ایک پل کی خبر پہنچاتے رہو۔ میرا اور سونیا کا ایک ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ کے محکمے میں جو آپ کے دشمن ہیں وہ سونیا کی صلاحیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ یقیناً پہلے سے جانتے ہوں گے کہ سوزو کو تک پہنچنے کے لیے سونیا سے کام لیا جائے گا، لہذا وہ سونیا کو گھیرنے یا نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو سونیا کو اپنے چند فوجی جوانوں کے ساتھ روانہ کریں، میں اپنی کار میں ان سے کچھ فاصلے پر رہوں گا۔ کرنل میرے مشورے پر کچھ اعتراض کرنا چاہتا تھا، اسی وقت سونیا نے کہا، مجھے سوزو کی بو مل رہی ہے، آپ فوراً اپنے آدمیوں کو میرے ساتھ کر دیں۔ کرنل سب کچھ بھول کر ہمارے ساتھ تیز سے چلتا ہوا باہر آیا۔
उसके हुक्म पर फौरन एक जीप कार गैराज से निकाली गई। सोनिया इसमें 4 मुसल्लह नौजवानों के साथ बैठकर रवाना होगी। मैंने भी अपनी कार इनके पीछे लगा दी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने सुजुकी के दिमाग में झांकने लगा। इस वक्त वो एक बंद कमरे में एक तरह के आईने के सामने बैठी हुई थी। एक शख्स उसके बाएं तरफ रिवॉल्वर लिए खड़ा था। दूसरा शख्स उसके चेहरे पर मास्क चढ़ाने के बाद मेकअप का आखिरी टच दे रहा था। फिर वो एक विग के जरिए इसका हेयर स्टाइल बदलने लगा। अब सुजुकी को खुद को नहीं पहचान रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल बदल दिया गया था। अब उसके माँ बाप भी उसे नहीं पहचान सकते थे, लेकिन मैं पहचान सकता था। मेकअप और गेटअप से चेहरा बदल सकता है, दिमाग और उसकी सोच नहीं बदल सकती। मैंने उसकी सोच में पूछा, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? इसकी सोच ने कहा, पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ ले आए हैं। यहाँ पहुँचने से पहले इन शैतानों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और इस कमरे में लाकर पट्टी खोल दी। मैं इसकी सोच को पढ़कर वक्ती तौर पर मायूस हो गया, क्योंकि वो लोग जब तक उसे वहाँ से बाहर दूसरी जगह न ले जाते तब तक मैं उसके दिमाग के ज़रिए इस जगह को नहीं समझ सकता था। वैसे सोनिया बाजी ले जा रही थी। सुजुकी का चेहरा बदल गया था, मगर उसके बदन की मखसूस वो वही थी, जिसकी कशिश पर सोनिया तेज से आगे बढ़ती जा रही थी। क्या वो जीत जाएगी? क्या मैं हार जाऊंगा? अपनी शिकस्त कौन पसंद करता है? मैं सोनिया के दिमाग में झांक कर देखने लगा। वो जिस गाड़ी में बैठी हुई थी उसके ड्राइवर को हदायत दे रही थी। कभी दाएं बाएं मुड़ने को कहती, कभी सीधे रास्ते पर चलने का मशवरा देती थी। फिर उसने ट्रांसमीटर के जरिए कर्नल को बताया कि वह सुजुकी के करीब पहुंचती जा रही है। एक मंजिला इमारत के करीब पहुंचकर सोनिया ने गाड़ी रुकने के लिए कहा, यानी वो मंजिल के करीब पहुंच गई थी। सुजुकी को इस इमारत के किसी कमरे से बरामद किया जा सकता था। मैंने सुजुकी के दिमाग में पहुँच कर देखा। अब वो दूसरी तरफ आईने के सामने खड़ी हुई थी। मेकअप मैन उसके तरफ घूम फिर कर जायजा ले रहा था। फिर उसने मुतमिन होकर कहा, एकदम परफेक्ट, अब तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। यह कहकर उसने सिगार बेच से शरीर की बोतल उठाई और फिर सुजुकी को लिबास पर खुशबू स्प्रे करने लगा। दूसरी तरफ सोनिया एकदम ठिठक कर खड़ी हो गई। सुजुकी के बदन की खुशबू में गुम हो रही थी। अब पता नहीं चल रहा था कि सुजुकी किस से मत पाई जा सकती है और सोनिया जीती हुई बाजी हारने वाली थी, मगर वो मुठियाँ बेचकर सोच रही थी, नहीं, मैं हारना नहीं जानती, शिकस्त फरहाद की होगी। सोनिया इस इमारत के अंदर जीने के निचले हिस्से पर खड़ी हुई थी। वहाँ तक वो बड़ी देर से सोनिया की मुँह को सूंघ रही थी और साथ ही एक 6 मंजिला इमारत भी थी, यानी इमारत के किसी कमरे में सोनिया मौजूद थी। लेकिन जीने तक पहुंचते ही सुजुकी की जीत शिकस्त में बदलने लगी। सुजुकी को खुशबू में नहा दिया गया था। उसके बदन की मखसूस बू गुम हो गई थी, जो सोनिया को खींचकर उसकी तरफ ला रही थी। सोनिया थोड़ी देर तक वहाँ खड़ी परेशानी से सोचती रही। एक फौजी ने उनसे पूछा, क्या बात है मदाम, आप गलत जगह पर आ गई हैं? नहीं, सुजुकी इसी इमारत में कहीं मौजूद है, मगर दुश्मन बहुत ज़्यादा चालाक है। उन्होंने उसे किसी दूसरी किस्म की बू में छुपा दिया है। मैं ठीक इस जगह नहीं पहुंच सकती जहां वो मौजूद है। दूसरे फौजी नौजवान ने लिफ्ट की जानब देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम पूरी इमारत की तलाशी लेंगे। आप 2 आदमियों के साथ जीने के ज़रिए ऊपर जाएं, हम लिफ्ट के ज़रिए जा रहे हैं। हम यहाँ की हर मंजिल को चेक करते हुए ऊपर जाएंगे। मैंने इमारत से ज़रा दूर पहुंचकर गाड़ी रोक दी थी और सीट पर बैठा चुपचाप सुजुकी के दिमाग की स्क्रीन पर और सोनिया को कभी सुजुकी इनका तमाशा देख रहा था। ऐसे मौके पर मैंने उसके दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा, सोनिया डार्लिंग, मान जाओ, इस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत है, हार मान जाओ।
ورنہ سوزوکو ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ دو فوجی جوانوں کے ساتھ زینے پر چڑھتی ہوئی سوچ کے ذریعے بولی، میں ہار نہیں مانوں گی، تم مجھے نروس نہ کرو، میں دیکھوں گی کہ لوگ کب تک سوزوکو چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہر انسان کے جسم کی بو اس کی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہتی ہے، باقی خوشبو تو آنی جانی ہے۔ سوزوکو جس خوشبو میں چھپی ہوئی تھی وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، میں وہاں تک پہنچ جاؤں گی۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس عمارت کی پہلی منزل پر پہنچ گئی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، پھر سوزوکو کی طرف توجہ دینے لگا۔ پتہ نہیں وہ عمارت کی کس منزل پر تھی۔ اب اس کے پاس فجیہارا کھڑا تھا اور دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں کے اندر اس کے تھے۔ وہ سوزوکو کو کہہ رہا تھا، دیکھو میری دائیں جیب میں پستول ہے، میں تمہارے بائیں طرف تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو اس عمارت سے باہر نکلتے وقت چوٹ مت بچانا اور نہ ہی کسی کو اشارہ کرنا۔ یہ حسن، یہ جوانی، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرو اور چپ چاپ چلتی رہو۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آ کر شانہ بشانہ چلتے ہوئے لفٹ کی طرف جانے لگے۔ لفٹ کے سامنے پہنچ کر سوزوکو نے ہر دروازے پر ادھر ادھر دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ تیسری منزل پر ہے، اور ساتھ میں بھی دیکھ رہا تھا، اس کے دماغ سے چمٹا ہوا تھا۔ لفٹ کے دو دروازے تھے، ایک لفٹ سے نیچے کے لوگ اوپر آ رہے تھے اور دوسری لفٹ سے اوپر کے لوگ نیچے جا رہے تھے۔ دونوں لفٹیں بیک وقت آ کر تیسری منزل پر رکی۔ دونوں کے دروازے بیک وقت کھلے۔ نیچے سے آنے والے دو فوجی لفٹ سے باہر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سوزوکو کی آنکھوں میں امید کی چمک پیدا ہوئی۔ وہ ایک دم سے اڑ کر ان کی پناہ میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت فجیہارا کی دائیں جیب سوزوکو کی بائیں پسلی پر آئی اور وہ پستول کی نال محسوس کر رہی تھی۔ فجیہارا کی چپتی ہوئی سرگوشی سن رہی تھی، میری انگلی ٹریگر پر ہے اور گولی چلنے ہی والی ہے، بہتر ہے اس سے پہلے تم لفٹ کے اندر چلو۔ اتنی سی دیر میں وہ دونوں فوجی اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے گزر گئے۔ وہ اسے کسی دوسری لڑکی کے میک اپ میں کبھی بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔